آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله۔ عزت و احترام کے لائق روزہ دار نمازی بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے تعلیم و تربیت کے ان بابرکت لمحات میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ شیڈول کے مطابق ہماری آج کی گفتگو آداب رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے گوش گزار کی جائے گی۔ بڑا اہم یہ ٹاپک ہے اور خاص طور پر فتنوں کے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے اپنے عقیدے، ایمان، محبت اور عقیدت کو درست رکھنا وہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کی تعلیمات ارشاد فرمائی۔ ان میں سے خاص طور پر سورہ الحجرات کی ابتدائی آیات وہ حضور کے ادب و احترام پر مشتمل ہیں۔ ان کی طرف جانے سے پہلے ایک اصول ذہن میں رکھنا، جس اصول کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوہ میں ذکر کیا۔ یہ ایک بہت بڑا اتھینٹک نام ہے علم دنیا کا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ انہوں نے مدارج النبوہ میں لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام جس طرح آپ کے ظاہری زمانے میں واجب تھا، لازم تھا، ضروری تھا، حضور کے ظاہری وصال کے بعد بھی اسی طرح ادب و احترام کرنا قیامت تک ہر امتی کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہو تو اس یقین اور عقیدے سے کہا کرو کہ اللہ کا نبی سامنے موجود ہے، وہ تمہارے سلام کو سن بھی رہا ہے، تمہارے سلام کا جواب بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس بات کی وضاحت فرمائی۔ آقا نے فرمایا کہ ما من احد من امتی یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روح فاروق علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا امتی جہاں پہ بھی رہتے ہوئے، جہاں سے بھی مجھ پہ سلام کا تحفہ بیچتا ہے، اللہ نے میری روح کو لوٹا دیا ہے، میری روح اس کے سلام کا جواب دے دیتی ہے، سلام کا جواب دے دیتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ حضور کی ذات کا، آپ کے احکام کا، آپ کی تعلیمات کا، آپ کے فرامین کا جس طرح ادب و احترام آپ کے زمانے اقدس میں ضروری تھا، اسی طرح وہ آج بھی ضروری ہے اور قیامت تک بھی ضروری رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی یہ ادب کا ایک قاعدہ بتایا کہ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور یہ آیت مبارکہ تب نازل ہوئی کہ جب حضور ابھی عید الاضحیٰ کی نماز سے فارغ نہ ہوئے اور صحابی نے جا کے قربانی کا جانور ذبح کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی بات بھی پسند نہیں آئی کہ ابھی میرا نبی نماز سے فارغ نہیں ہوا اور ان کے فارغ ہونے سے پہلے تم نے قربانی کا عمل کر لیا۔ فرمایا حضور سے آگے نہ بڑھو، حضور سے آگے نہ بڑھو۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ تمہاری آواز وہاں پہ بلند نہیں ہونی چاہیے، آواز بھی بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے رسول کو نہیں بلانا، ٹھیک ہے نا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو اوے توئے کے ماحول میں، صرف نام لے کر رکھے اور خشک ماحول میں، فرمایا نہیں،
جب میرے رسول کو بلایا کرو تو پھر جو ہے یا رسول اللہ کہہ کے بلاؤ، یا حبیب اللہ کہہ کے بلاؤ، یا ایھا المدثر کہو، یا ایھا المزمل کہو، یاسین کہو، طٰہٰ کہو۔ وہ خشک انداز جو ہے وہ تمہارا حضور کو بلانے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے آگاہ بھی کر دیا، اگر تمہاری طرف سے بے ادبی ہو گئی تو تم بھلے سے کتنے بڑی حاجی کیوں نہیں ہو، نمازی کیوں نہیں ہو، غازی کیوں نہیں ہو، بھلے سے کتنے بڑے زاہد کیوں نہیں ہو، فرمایا التا بتا مالکم انتم لا تشعرون، حضور کی بارگاہ میں اگر بے ادبی ہو گئی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ لا تقول رائنا، یعنی ایک لفظ جو منافقین مدینہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس لیے بولتے تھے کہ اس کا معنی ایک وہ اپنے ذہن میں رکھتے تھے۔ رائنا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی رعایت کرنا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی میرا آجڑی اور میرا چرواہا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ جو منافق تھے مدینہ کے، وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے تو رائی نہ کہہ دیتے، اے ہمارے چرواہے معاذ اللہ۔ تو یہ لفظ صحابہ نے بھی بولا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ بولنے سے منع کر دیا کہ جس لفظ میں کوئی جو ہے وہ حضور کے لیے نفرت والی جو ہے وہ نیت رکھتا ہے یا ارادہ رکھتا ہے، تو اللہ کو اتنا بھی جو ہے حضور کی بارگاہ کے لیے معاملہ پسند نہیں ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ نے پھر ادب کا حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا۔ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ حضور کے دروازے پہ جاتے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کانوا یدکون الباب باظافیرہم، کہ وہ جب حضور کے دروازے پہ جاتے نا تو وہ ایسے زور سے ہاتھ نہیں مارتے تھے، آواز نہیں دیتے تھے، باظافیرہم اپنے ناخون مارتے تھے۔ اگر حضور ناخون جتنی آواز سن کے باہر آ جائیں تو ویلکم، اگر نہ آتے تو صحابہ وہیں پہ بیٹھے رہتے اور حضور کا انتظار کرتے رہتے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا نا کہ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، ٹھیک ہے، وہ صدا نہیں لگاتے، آواز نہیں دیتے، پلکوں سے صدا جو ہے وہ لگا کے جو ہے وہ ادب کا یہ معاملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور صحابہ کرام کا ماحول اور مزاج یہ ہوتا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ادب کا یہ انداز ہوتا تھا کہ تھوڑی سی حرکت کی، سر ہلایا، بولے تو اس لیے جو ہے وہ پرسکون طریقے سے بیٹھتے تھے کہ ہمارے سروں پہ شاید پرندے بیٹھے ہیں، اگر ہم نے حرکت کی تو وہ اڑ کے چلے جائیں، اتنا اپنے آپ کو متوجہ کر کے، ٹھیک ہے۔ امی حسا فرماتے ہیں نا کہ سفنے دے وچ ماہی ملیا، سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیا باواں، میں ڈردی مردی کچھ نہ بولا کدے پھر وچھڑ نہ جاؤں۔ اس طرح انداز ہوتا تھا کہ ہر قدم اور ہر بات اور ہر لمحہ وہ اس محبت اور عقیدت کے ساتھ کہ کہیں حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ بے ادبی کا معاملہ نہ ہو جائے۔ اور پھر بعض حضرات یہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ ان معاملات کا فائدہ کیا ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ کے ادب کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ذہن میں رہے، حضور کی ذات کا ادب یہ وہ عمل ہے کہ جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ وہ ادب ایسا عمل ہے کہ جو ہماری عبادت کو قبول بھی کروا لیتا ہے اور مصطفیٰ کی کچہری کے قریب بھی کروا دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ حضور سے ہاتھ ملایا، ایک مرتبہ، اور آپ فرماتے ہیں وہ جو ایک مرتبہ میں نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے ملایا نا، اس کی ٹھنڈک مرتے دم تک اپنے سینے میں محسوس کرتا تھا، اتنا حضور کے ہاتھ میں ٹھنڈک، ٹھیک ہے نا۔ حضرت انس بن مالک کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب مدینہ میں چلتے نا تو گلی کے درمیان میں نہیں چلتے تھے، درمیان میں نہیں چلتے۔ پوچھا گیا حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے اس لیے کہ کہیں میرا قدم اس جگہ پہ نہ آ جائے جس جگہ پہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا قدم لگا، ٹھیک ہے۔ آپ کا انداز یہ تھا کہ دیوار کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کے لے جاتے، بعض اوقات کپڑے پٹ جاتے، جسم پہ خراشیاں آ جاتی۔ پوچھا جاتا حضرت یہ اتنے پاپڑ بیلنے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہ ایسا کرنے سے کیا ملتا ہے؟ تو آپ فرمایا کرتے
ارے تم پوچھتے ہو مجھے ملتا کیا ہے؟ میں جو حضور کے شہر کی گلیوں کا ادب کرتا ہوں اس کا انعام یہ ملتا ہے کہ ما بت الا رأیت رسول اللہ، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس رات میرے نبی مجھے دیدار نہ کراتے ہو۔ لیکن ادب کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ میں حضور کو دیکھ کے سوتا ہوں، لیکن حضور اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب وہ ہمارے عقید ایمان کا مرکز اور محور ہونا چاہیے۔ ہماری گفتگو سے، ہمارے عمل سے، ہمارے مزاج سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو کہ جس سے جو ہے رسول کی ذات کا کوئی بے ادبی والا پہلو نکلے۔ بعض بندے ایسے مطلب کان آنکھیں اور زبان بند کر کے ایسے کہہ دیتے ہیں اور اپنے ایمان عقیدے کی خبر لیے بغیر کہ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ یار وہ بھی ساڈی طرح بشر سن، ٹھیک ہے، وہ بھی ساڈی طرح کھانے پیندے سن، وہ بھی ساڈی طرح چلتے پھرتے سن۔ بھائی میرے یہ نہیں، ٹھیک ہے وہ بشر تھے، وہ انسان تھے، لیکن وہ ایسے بشر تھے کہ زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی حکمرانی جو ہے وہ چاند پہ چل رہی ہوتی ہے۔ ایسے بشر ہیں کہ یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، حکمرانی ان کی جو ہے سورج پہ چل رہی ہوتی ہے۔ وہ اشارہ کرتے ہیں تو پتھر کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں درخت جو ہے زمین کا سینہ چیر کے قدموں میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کم از کم حضور کی بارگاہ کو، یعنی ادب کا جو ایک کم از کم معیار ہے نا، وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بڑھ کر اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی باقی سارے پیمانے رکھ بھی دیے جائیں تو اتنا ماننا بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے نبی اکرم کو جو مقام عطا کیا وہ مخلوق میں سب سے بڑھ کر رتبہ جو ہے ان کو عطا فرمایا گیا۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ادب و احترام کے حوالے سے ایک یہ کہ جب حضور کی ذات کا نام لے تو ادب اور تمیز کے ساتھ ہماری آنکھیں جو ہے وہ جھک جانی چاہیے، اور اس میں جو ہے حضور کی ذات بابرکات کا نام لیا جائے تو اس میں جو ہے ادب والا لقب والا انداز جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، آپ کے فرامین ہیں، آپ کے فرامین اور آپ کے احکام، ان کو سننا، ان کو سنانا، ان کی تعلیمات آگے دینا، ان کی تعلیمات کو جو ہے اپنے تک رکھنا، اس میں بھی جو ہے ہر معاملہ ادب کا جو ہے لحاظ کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا ہے تو پھر فوراً جو ہے اس طرف دوڑ پڑو، اپنے آپ پر جو ہے حضور کی ذات کو جو ہے وہ ترجیح میں رکھا جائے۔ جس طرح کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے نا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر کہ میں تجھے کتنا جو ہے پسند ہوں، میں تجھے کتنا معبود ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ کہ میری ذات کے علاوہ آپ مجھے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تیرا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک اپنی ذات سے بھی بڑھ کر محمد کو پسند نہ کرنے لگ جائے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب میں اپنی ذات سے بھی بڑھ کر آپ کو پسند کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا الآن استکمل ایمانک، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا، اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ تو حضور کی بارگاہ کا ادب وہ ہمارے ایمان کی تکمیل کا، ہمارے ایمان کی حفاظت کا، ہمارے ایمان اور عقیدے کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ہر پہلو کو ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ سمجھنے اور اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم رحم علی نفوس حیاتنا، اللہم رحم علی قبور مماتنا، اللہم اغفر ذنوب حیاتنا، اللہم اغفر ذنوب مماتنا، اللہم نور قلوب حیاتنا، اللہم نور قبور مماتنا، اللہم رحم علی نفوسنا ببرکت هذه العشرة الرحمة من شهر رمضان، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی محمد۔